اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ محترم سامعین، آج ایک سوال ہم سے کیا گیا اور وہ سوال چونکہ بہت اہم ہے اور اسی لیے ویڈیو کی صورت میں اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سنت ایک ہے، تو علماء اس سے اختلاف کیوں کر لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے؟ یعنی چاہیے تو یہی کہ قرآن پڑھیں تو سب ایک طرح سمجھیں، حدیث پڑھیں تو اس سے جو سامنے آتا ہے اس پہ عمل کریں، تو علماء کی رائے میں اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ تو آج انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اس کو ایک مجمل انداز میں اور جامع معنی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو محترم سامعین، اس سوال کے جواب سے پہلے آپ ایک مقدمہ سماعت فرمائیے۔ مقدمہ کچھ یوں ہے کہ مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی دین اسلام کے اندر احکامات اسلامیہ میں جو کہ تین کیٹیگریز میں بنیادی طور پر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے ضروریات دین، دوسری کیٹیگری ہے ضروریات مذہب اہل سنت، اور تیسری کیٹیگری ہے فروعی اجتہادی اختلافی فقہی مسائل۔ یعنی تین کیٹیگریز میں آپ احکامات کو تقسیم کریں۔ پہلی کیٹیگری جو آپ کے سامنے بیان کی وہ ضروریات دین کی تھی۔ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں، وہ احکامات ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ان سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک قطعی طور پر پہنچے ہوں، جن کے دلائل قطعی ہوں، ان میں ذرا برابر شک و تردد نہ ہو اور ان کے معنی بالکل واضح ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس میں اختلاف کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اب آخری نبی کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی نیا نبی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سے افضل نبی کوئی نہیں آئے گا، یا اس طرح کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی تعویل کو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کے ایک بنیادی مسئلے کے اندر اپنی رائے سے اختلاف کر رہا ہے جو کہ قطعی طور پر مردود ہے۔ اور اس طرح نماز کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت ہے، اللہ کا واحد ہونا ہے، یکتا ہونا ہے، بے شمار مسائل ایسے ہیں جو کہ ضروریات دین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان میں اختلاف کرنے والا جو ہے وہ بندہ، یا انکار کرنے والا یا شک کرنے والا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ دوسرے مسائل کون سے ہیں؟ ضروریات مذہب اہل سنت۔ ان سے مراد وہ مسائل ہیں، اس کیٹیگری میں وہ مسائل آئیں گے جن میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی کافر تو نہیں ہوتا، غیر مسلم تو نہیں بنتا، لیکن وہ بندہ اہل حق، اہل سنت و جماعت کے رستے سے بھٹک جاتا ہے، اس لیے اس کو گمراہ کہا جاتا ہے، اس کو بد دین کہا جاتا ہے، بد مذہب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہوں گے دوسری کیٹیگری میں، ان کے انکار کی وجہ سے بندے پر گمراہی لازم ہو جاتی ہے۔ تو آپ پہلی دو کیٹیگریز کے مسائل کو تو قطعی مسائل میں لا سکتے ہیں کہ ان میں حق پر ایک جو معنی ہے اس کا حق ہونا یقینی ہے، اور اس کے مقابل آنے والی ہر رائے کو رد کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک کیٹیگری جو آخر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اس کا نام تھا فروعی فقہی اجتہادی مسائل۔ یہ مسائل وہ ہوتے ہیں جن کا بیان قرآن و سنت کے اندر واضح نہیں ہوتا، یعنی یہ دو ٹوک انداز میں ان کا معنی بیان نہیں کیا گیا ہوتا، ایک لفظ ہوتا ہے اس سے دو دو تین تین معانی نکل رہے ہوتے ہیں، تو اب ایک عالم جو ہے وہ ایک معنی لے لیتا ہے، دوسرا عالم دوسرا معنی لے لیتا ہے غور و فکر کرنے کے بعد، تو اس طرح کے مسائل میں آراء میں علماء کے درمیان اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ پہلی جو دو کیٹیگریز ہیں، ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت، ان میں علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، اور جو بندہ ان میں اختلاف کرتا ہے یا تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا یا بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن مسائل کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے
وہ دو کیٹیگریز میں ہے، اور جن میں اختلاف کی گنجائش بہرحال موجود ہے، بلکہ اختلاف کا واقع ہونا کوئی معیوب بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو ان سے مراد، اس اختلاف سے مراد فروعی فقہی اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف ہے، نہ کہ اصولی مسائل کے اندر۔ تو علماء ایک پیج پہ کھڑے ہیں، علماء متفق ہیں، علماء ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، کس لحاظ سے کہ اصولی اختلاف کوئی نہیں ہے، یعنی یہ اصول میں ایک جگہ پر ہے۔ ہاں کسی مسئلے کے اندر، فروعی مسئلے کے اندر، فقہی مسئلے کے اندر ان کی آراء میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی ان کی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ دلائل کے بیان میں، اس نتیجے میں پہنچنے میں کہ کون سے مسئلے کا کیا حکم ہے، علماء کے درمیان اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ تو جن مسائل میں اختلاف واقع ہوتا ہے ان کو فروعی اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے، اور ان مسائل کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو بندہ جس عالم یا جس مفتی کی اتباع کرتا ہے اس کے اوپر انہی مسائل پر عمل کرنا لازم ہے، اور جو مفتیان کرام ان کے مقابل ہیں، یعنی کہ مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ویڈیو بنانے کے حوالے سے، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ تصویر کے حکم میں ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہے، لہٰذا جب تصویر منع ہے بنانا، پرنٹ آؤٹ تصویر منع ہے تو ویڈیو بھی منع ہوگی۔ ان علماء کا استدلال اس بنا پر ہے کہ ویڈیو تصویر کے حکم میں ہے، اور ان کے مقابل وہ علماء کرام بھی ہیں جو کہ ویڈیو کو تصویر کے حکم میں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ویڈیو جو ہے وہ آئینے کے حکم میں، جس طرح آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارا عکس بنتا ہے، تو کیا آئینے کو توڑ دیا جائے گا، یا یہ کہا جائے گا کہ آئینہ دیکھنا ناجائز ہے کہ اس میں تصویر بن جاتی ہے؟ تو اب دیکھیں علماء کے انداز میں، استدلال میں فرق ہے۔ جن علماء نے اس ویڈیو کو تصویر کے حکم میں لیا انہوں نے اس کو حرام ناجائز کہا، کیونکہ تصویر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جن علماء نے ویڈیو کو آئینے کے حکم میں لیا انہوں نے اس ویڈیو کو جائز کہا، کیونکہ یہ تصویر ہی نہیں ہے۔ اور تصویر کا حرام ہونا جو ہے یہ ہمارے احناف میں موجود ہے، پرنٹ آؤٹ تصویر منع ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ تو واضح ہے، تصویر حرام ہے، لیکن کیا ویڈیو تصویر ہے یا نہیں ہے اس پر اختلاف ہو گیا علماء کے درمیان، اس لیے علماء کی رائے میں فرق بھی آ گیا۔ تو جو بندہ جس عالم کی اتباع کرتا ہے وہ اپنے عالم کی اتباع کرے گا اور اس کے لیے وہی حکم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ویڈیو کو ناجائز و حرام کہتا ہے، تو اب اس بندے کے لیے ویڈیو بنانا حرام ہوگا، کہ اگر وہ ویڈیو بناتا ہے چونکہ اس نے کہا کہ شریعت میں ویڈیو بنانا حرام ہے کیونکہ یہ تصویر کے حکم میں ہے، تو اب وہ بندہ اگر ویڈیو بنائے گا تو یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن ایک بندہ جو کہتا ہے کہ شریعت میں ویڈیو بنانا حرام نہیں ہے کیونکہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ویڈیو بنانا جائز ہوگا، کیونکہ اس نے شریعت کا حکم اس کو مانا ہی نہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو اب غور کریں کہ معتقد کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، یعنی جو بندہ جس مسئلے کے اندر جو اعتقاد رکھتا ہے اسی اعتقاد کے مطابق اس پر حکم لگے گا۔ ایک بندہ جو ویڈیو کو حرام سمجھتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار بھی ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا۔ اگر اعلانیہ طور پہ ویڈیو بنا رہا ہے ویڈیو کو حرام کہنے کے بعد، تو وہ فاسق معلن بھی ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑی جرت ہے کہ ایک بندہ اعتقاد کرے کہ شریعت نے ویڈیو کو حرام کیا ہے لیکن پھر بھی حرام کا ارتکاب کرے۔ اس بنا کے اوپر، اس جسارت کی بنا پر اس کے اوپر حکم فسق بھی لگے گا، وہ گنہگار بھی ہوگا۔ لیکن یہی مسئلے کا ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن وہ بندہ ویڈیو کو جائز کہتا ہے، اگر دوسرا بندہ اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ ویڈیو بناتے ہوئے یہ نیت کر رہا ہے کہ میں اللہ سے اجر پاؤں گا کیونکہ میں ایک اچھی ویڈیو بنا رہا ہوں، اسلامی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہاں معتقد کے اعتقاد کو دیکھیں گے کہ بندہ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کس اعتبار سے بنا رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے، وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ تو ایک ہی مسئلے کے اندر دو رائے پائی گئیں کیونکہ شریعت نے اس بارے میں واضح طور پر ہمیں حکم بیان نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح دیگر مسائل کے اندر بھی علماء کے درمیان جو آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ تبھی پایا جاتا ہے جب علماء غور و خوض کرتے ہیں، یعنی ایسے مسائل کے اندر غور و خوض کرتے ہیں جن کا حکم واضح طور پر قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوتا، یا حکم تو آتا ہے لیکن دلائل متعارض ہوتے ہیں، ایک سے زائد روایات موجود ہوتی ہیں، تو کس روایت کو ترجیح دی جائے، کس روایت کو جو ہے وہ منسوخ سمجھا جائے، کس کو ناسخ سمجھا جائے، یعنی کس روایت کی بنا
بنا پر حکم بیان کرنا چاہیے اور کس روایت کو چھوڑنا ہے، یہ بہت طریقے ہوتے ہیں اختلاف کے۔ تو علماء کرام کے درمیان اسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی عالم ایک روایت کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے نزدیک نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، دوسرا عالم مفتی جو ہے وہ کسی اور روایت کو ترجیح دیتا ہے، اس کے نزدیک نتیجہ دوسرا نکلتا ہے۔ تو شریعت نے اس حوالے سے نرمی رکھی ہے، شریعت نے علماء کے اس اختلاف کو قبول کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ عوام کے اوپر ہم ایک پابندی نہیں لگا سکتے کہ جس طریقے سے کوئی دوسرا استدلال کر رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح کریں، کیونکہ جب شریعت نے اس میں واضح طور پر حکم ارشاد نہیں فرمایا، دلائل متعارض ہیں اور طرح کی روایات بھی موجود ہیں، تو جس کو جو بھی روایت شریعت کے مطابق لگے گی، وہ مفتی اسلام، وہ مجتہد، وہ فقیہ جو ہے وہ اس کے مطابق حکم ارشاد فرمائے گا، اور جس کے مطابق وہ روایت جو ہے وہ منسوخ ہے، وہ اس کے برخلاف کوئی نیا حکم بیان فرمائے گا۔ تو یہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے یہ دلائل میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلے کے اندر علماء کے درمیان آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ صرف اور صرف تیسری کیٹیگری والے مسائل میں جن کے بارے میں شریعت نے کوئی واضح جو ہے وہ حکم ارشاد نہیں فرمایا، ان مسائل کے اندر علماء کے درمیان اختلاف واقع ہو جاتا ہے، اور ہر عالم جو ہے وہ قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے علم کے مطابق دلائل لاتے ہوئے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو دونوں احکامات کو ہم دینی حکم ہی کہیں گے، یعنی اگر ایک نے ایک چیز کو جائز کہا ہے تو وہ بھی دینی حکم ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ہوگا، اور ایک نے اگر اس چیز کو اپنے دلائل کے مطابق حرام قرار دیا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں، ان سے بچنے والوں کو جو اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ حرام ہو یا حلال ہو، جس کا جو اعتقاد ہے وہ اپنے اعتقاد پہ عمل کرے گا۔ اگر ایک چیز کو کوئی بندہ حرام سمجھتا ہے تو اس سے بچے، اگر ایک چیز کو بندہ حلال سمجھتا ہے تو اس پر جائز سمجھتا ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔